ہمارے چینل یوٹیوب پر قاضی سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکماله، از فوق تا تحت الثرى کشف الدجى بجماله، خیر البشر خیر الورى حسنت جمیع خصاله، حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین مقب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادتیں رحمتیں برکتیں حاصل کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، احسان ہے کہ آج ہم اور آپ کسی دنیا دار کی یاد میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں درسگاہ اہل سنت الجامعۃ النعیمیہ کے سالانہ جلسہ دستار بندی بنام فیضان نعیمی کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں حق بولنے، آپ سبوں کو حق سننے اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقیب اہل سنت جناب حافظ قاری شبیر احمد سے آپ حضرات نے فیضان نعیمی کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء اور شورا حضرات کا اس میں گرامی شریف سماعت کر چکے ہیں۔ بہت جلد ہی باری باری سے وہ تمامی حضرات آپ حضرات کی روبرو ہونے والے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ دیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔
امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، یا رسول اللہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ محن پھول، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ محن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کا تیسرا پارہ چوتھے رکوع کی آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خوب غور سے سنیے، توجہ میری طرف دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسعت والا علم والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے قرآن شریف کی آیت سنی اور اس کا ترجمہ سنا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک دانے کے بدلے اسے 100 دانے خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ خرچ کرنا چاہے فرض کے طور پر ہو، واجب کے طور پر ہو، نفل کے طور پر ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، فطرے کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، بندے مومن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اچھی نیت کے ساتھ ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک دانے کا ثواب عطا نہیں فرماتا، اسے ایک روپیے کا ثواب نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے اسے 700 دانوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ فرما دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو مال خرچ کریں، نیت پاکیزہ صاف اور ستھری رکھیں، تاکہ آپ کا وہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اور ایک خرچ کریں تو 700 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب آپ کو عطا کیا جائے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں، اگر آپ حضرات میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا، غور سے سنیے، تو زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے زمین کے اوپر پہاڑ کو پیدا فرمایا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے پیدا فرمایا تو وہ حرکت کر رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر پہاڑ پر پیدا فرما دیا تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ پہاڑ کے اندر اتنی طاقت ہے جس نے زمین کی حرکت کو روک دیا ہے، زمین کے ہلنے کو بند کر دیا ہے۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا، تیری مخلوق میں کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تیری مخلوق میں کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی بھاری بھرکم چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ میری مخلوق میں بھاری بھرکم چیز ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ او بھائی کیمرے بند کر دیجئے، آپ کو اگر ریکارڈ کرنا ہے آوازیں ریکارڈ کیجئے، کوئی شخص کیمرہ نہ کرے، ویڈیو نہ کرے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا، تیری مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ توجہ دیجئے، اگر آپ غور سے شروع سے آخر تک میری باتوں کو سنیں گے تو پوری حدیث شریف آپ کے ذہن و دماغ میں اتر جائے گی، اور انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا تو وہ صرف ابھی اور آج تک نہیں، آپ کو زندگی بھر یہ حدیث شریف یاد رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میری مخلوق میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوہا ہے۔ کیا ہے؟ لوہا، جو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ لوہا پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے، پہاڑ کو بھی چکنا چور کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا، کیا تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔
فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا لوہے سے کیا زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ مولا اسے بھی بیان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ مولا کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تیری مخلوق میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا وہ کون سی چیز ہے بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا مولا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا وہ کون سی چیز ہے بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا لے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا ہے جو پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتے نے عرض کیا اے اللہ مولا کیا تیری بارگاہ میں پانی سے بھی زیادہ ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابن آدم کا صدقہ ہے، اس انداز سے وہ صدقہ دے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا وہ صدقہ ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے، پانی سے بھی زیادہ سخت ہے، آگ سے بھی زیادہ سخت ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو فیض انبر ہے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا معلوم ہوا کہ ابن آدم کا اولاد آدم کا ایک مومن کا وہ صدقہ جو اس انداز سے اللہ کی راہ میں دے، وہ روپے پیسے جو اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کرے کہ وہ دوسروں کو اس کی خبر نہ ہو سکے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ صدقہ، وہ روپیہ، وہ پیسہ کتنی قدر و قیمت وہ رقم رکھتی ہے، وہ پیسہ رکھتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک معمولی چیز، حدیث شریف میں کھجور کا تذکرہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے